ایک بریلوی مفتی ہیں جمال الدین قادری بغدادی حافظہ اللہ تعالی. بیسیکلی وہ ان کی ویڈیو تھی، انہوں نے کہیں تقریر کی، اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا وہابی ایکسپوزڈ، اور تھم نیل کے اوپر بعض دوسرے علماء کی تصاویر بھی لگائی اور میری تصویر بھی لگائی. اس میں اس شخص کی تصویر لگائی کہ جو اعلانیہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابی ہیں. خیر، اور تھم نیل کے اوپر کچھ کریٹیکل جملے انہوں نے لکھے جو اسی تقریر میں بولے تھے. وہ میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ ہماری طرف انہوں نے ایسی بات منسوب کی جس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، اور وہ تمام بےہودہ قسم کے من گھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ تو شفاعت رسول کے منکر ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چند ایک جملے ان کے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے. انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل، اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں، اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم بھی بریلوی رہے 31 سال تک. یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا، اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. اور یہ کون سا فرقہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کے اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے. یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرأت کی، اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا، اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی. تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ
ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار, تذکرۃ الاولیاء کتاب, یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا, خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں, الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں, ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں, یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں, یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا, 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا, اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے, اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے, یزید دے ابے دے مننے والے, جو یہ بکواس کرتا تھا, بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں, ابھی بہت سا کام باقی ہے. ان عبارتوں پہ کوئی فتوے نہیں ہے, ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. خیر, میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے, یا وہ جو چھوٹا پیر, اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے. عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے توانے پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسم ڈردا ہاں, جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا, وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے, انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے, میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ہاں, دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تشائی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے, صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہیں. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں, بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ باب تشائی کوئی نہیں, تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں, ان کی کامن سینس دیکھ لیں, وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے.
اچھا، اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی، یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے۔ اور بازید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا۔ نکلو ادھر ہوئے، تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں، تمہارا کیا لینا دینا؟ تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں، اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے تو بازید بستامی کے پاس جانا ہے نا، اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا، ہماری تو دعا ہے تمہیں، بد دعا نہیں میں کہتا، دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بازید کے ماننے والے، اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں، اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے، آپ نے جانا ہے بازید بستامی کے پاس، اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے، نہ سو ادھروں۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے۔ یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی؟ پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے۔ اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے، حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں۔ اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہیں، تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے۔ فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی، وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو۔ اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے، یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی، اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی۔ اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں، انجینئر صاحب گندی مکی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے، یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا۔ بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بازید بستامی کے ماننے والوں،
جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے، یہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ تو انو پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے لیے دھیان کرے۔ آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے، ایک وابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس، مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث مشکل کشا ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے۔ اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، اے نوح پاک اللہ ہے، اے ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ ہوں دسو جی، سارے نبیوں کو پھر پھرا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس۔ رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے، اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد، زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے، وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے۔ دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تختہ مشق نہ بنتے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے، میں نہیں چھڑنا کوئی بابا، چولہا تو اڑیاں لا کے رکھ دینی نے۔ ایک چیشتی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا، حالے تو بہت کچھ باقی ہے، ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو ان کے 5-6 جملے ہیں، انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی، لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی، لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی۔ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے۔ جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا۔ ایک وقت